السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے ملعون کون ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، رواہ البخاری ومسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ملے، کہنے لگے اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، چلو نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نبی علیہ السلام وصیت کریں، اور ورنہ جو لوگوں کو وصیت کریں گے ہم بھی سن لیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت والے ایام کی بات ہے۔ چنانچہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوش طاری تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور وصیت فرمائی۔ کون سی وصیت فرمائی؟ لعن اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ تبارک و تعالی یہودیوں پر لعنت کرے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من شرار الناس من تدركه الساعة وهم احیاء ومن يتخذ القبور مساجدا، بلا شبہ لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی، وہ قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں اور یعنی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر پوجتے ہوں گے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ کے اندر دیکھا تھا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے حبشہ کے ملک میں گئی تھیں۔ انہوں نے اس خوبصورتی اور اس میں رکھی گئی تصویروں کو بھی ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، بتلایا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، جب یہ نیک آدمی کی موت ہو جاتی تھی تو یہ اس کی قبر پر مسجدیں بنا لیتے تھے، پھر اس میں رکھ دیتے تھے۔ یہی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، جو لوگ قبروں پر مسجدیں بنائی اور مسجدوں کے اندر تصاویر رکھے اور پھر اسی کی پوجا اور پاٹ اور پرارتھنا کرنے لگے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یقیناً میں اس بات سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بناؤں، تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل
بناتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك۔ خبردار وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ تو آج کے درس کے اندر یہ چیزیں بتلایا میں نے آپ کو کہ ملعون وہ شخص ہے جو قبروں پر مسجد بنائے اور مسجد کے ساتھ ساتھ اس میں اپنی تصویریں اس کی رکھے اور پھر اس کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تو اس سے بچا لے، الہ العالمین جو ماضی کے اندر خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے، الہ العالمین تو ہمیں 5 وقت کی نماز وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔